بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے، کامیابیاں دے اور سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہر کسی کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ کسی کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ بس جی یہ پھر میں اب آج کا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو یہ شام ہو گئی تھی، بس سارا دن ایسے ہی گزر گیا تھا، بس ویڈیو کلپ بنانے کی بس دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو۔ تو پھر شام کو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جی آج فرائز کے ساتھ ہی ڈنر کرتے ہیں، فرائز اور ساتھ میں میرے لیے ایک روٹی بنا دینا، بس بچے فرائز کھا لیں گے۔ تو بس پھر میں نے کہا چلو جی میں جاتی ہوں کچن میں، کچھ سوچتی ہوں۔ بس جس ٹائم جو کچھ کہتے ہیں کہ بھی بچے کہتے ہیں یا ہسبینڈ کہتے ہیں، میں اسی ٹائم تازہ ہی بنا دیتی ہوں کچھ بھی۔ تو بس اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ فٹافٹ جلدی جلدی بن ہی جاتا ہے کہ گھر میں ساری چیزیں پڑی ہوں۔ تو خیر آلو پڑے ہوئے تھے، میں نے 2-3 دن پہلے منگوائے تھے آلو، تو بس پھر میں نے کہا چلو جی آلو کے چپس ہی بنا لیتے ہیں۔ تو بس پھر جی میں نے یہ آلو چھیلے ہیں، میں نے کہا چلو ان کو بیسن ڈال کے نا ان کو آلو کے چپس بناتی ہوں۔ تو بس جی بچے ٹیوشن پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا اتنی دیر میں چلو میں چپس بنا لیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ میرے چھوٹے بیٹے کو جھولا دے رہے تھے، وہ میں نے چارپائی کے ساتھ جھولا باندھا ہوا ہے، تو وہ اس سے بڑے بچے آرام سے نا سکون سے سوئے رہتے ہیں۔ تو بس میں آئی تھی کچن میں نے کہا چلو آلو چھیلتی ہوں، کاٹتی ہوں، اس کو اتنا ٹائم تو لگتا نہیں ہے۔ تو خیر تازہ ہی بن گئے تھے، میں نے بنا کے بچوں کے لیے بھی رکھ دیے تھے۔ تو بس جی آپ لوگ میرا بھی آج کل گلا خراب ہو رہا ہے، ظاہر ہے سارے بچوں کا، جیسے بچے بیمار ہوں۔ میں پہلے ایک بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی، اسکول سے لے آئی ہے وہ زکام کھانسی، تو اب بس سب کو ایسے ہی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو بس پھر اب میری باری آئی ہوئی ہے، میرے خود گلا خراب ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایسی طبیعت ہو نا تو پھر ویسے دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو، ساتھ میں بچوں کی بھی طبیعت خراب ہو، بچے بھی بیمار ہوں اور پھر خود کی بھی طبیعت ایسی ہو جائے۔ تو بس میں نے کہا چلو جی میں فرائز بناتی ہوں، آپ لوگ جب تک اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، بچے ٹیوشن سے فارغ ہو جائیں گے، ان کی بھی طبیعت خراب نہیں ہے۔ ایک بیٹی تو پہلے ہی اسکول نہیں کافی دن سے گئی، تو دوسری بیٹی بھی کل اسکول نہیں گئی، تو چھوٹی والی کہتی میں نے بھی نہیں جانا، پھر سے اس کی دوبارہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بس آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بس موسم چینج ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ تو بس جی میں نے یہاں پہ نمک مرچیں ڈالی، بس میں کوئی اتنے اسپائسیز اتنے کوئی اسپیشل قسم کے نہیں ڈالتی، بس جو مجھے مل جائے نا، سوکھا دھنیا، گرم مسالہ بھی میں بہت کم یوز کرتی ہوں، گرم مسالہ، نمک، کالی مرچیں پہلے میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوتی تھی، لیکن مجھے نا بہت زیادہ اسٹمک میں نا پین رہنے لگ گیا تھا، پھر مجھے بس کسی نے کہا کہ میں کالی مرچیں تھوڑی تیکھی ہوتی ہیں، وہ اتنی یوز نہیں کرنی چاہیے، تو وہ پھر میں نے بہت کم یوز کرنا شروع کر دیں۔ تو میں بس اب کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالتی ہوں، وہ بھی بہت تھوڑی سی، اگر کبھی زیادہ ہو جائے نا وہ بھی تو بڑے ہی نا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو بس جی یہ میں فرائز بنانے لگی تھی، اور بس ساتھ میں روٹی بناؤں گی، 1-2 جس نے کھانی ہوگی روٹی کھا لیں گے، ظاہر ہے بچے تو فرائز ہی کھاتے، ویسے ہی ان کے گلے خراب ہے، کچھ بھی نہیں کھا رہے، اگر کھا لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ چیز ایسی پڑی رہ جاتی ہے۔ تو بس آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اگر اچھا لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا، بس یہی ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو بس اچھا لگتا ہے اگر ظاہر ہے ہم چینل کوئی سبسکرائب کرتا ہے، تو ویسے تو ابھی میں نے سٹارٹ کی ہے، بہت ہی کم سبسکرائبرز ہیں، اور نہ میں کوئی اتنی سوشل میڈیا پہ وہ تھی کہ بھی میں اپنے اکاؤنٹس وغیرہ پہ وہ کروں، شیئر کروں، تو بس تھوڑے بہت جیسے فیس بک وغیرہ ہو جاتی ہے اس پہ بندہ کر دیتا ہے شیئر وغیرہ ویڈیو، تو خیر اتنا میرا نہیں تھا، ظاہر ہے ہاؤس وائف کے لیے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم تو لگے گا چینل کی ریٹنگ کے لیے، تو وہ بس آہستہ آہستہ بندہ ہر کوئی محنت کرتا ہے۔ تو اب تو ویسے ہی بہت زیادہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، ہر کوئی یوٹیوب پہ آ رہا ہے، تو ہم نے سوچا ہم بھی آ جاتے ہیں، چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں۔
تو بس جی پھر میں نے ادھر روٹی بنانی سٹارٹ کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے فرائز بننے کے لیے رکھ دیے۔ آئل میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے۔ جیسے آئل میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا، جیسے میں نے آلو کاٹ کوٹ کے ان کو وہ میں نے کیا نا تیار کیے، میں نے بیسن ڈال لیا تھا ایک باؤل میں، اور اسی میں نے آلو کاٹ کے ڈال کے اور فرائز کر کے اس کا مکسچر تیار کر لیا۔ تو اس کے اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس لیے میں نے ہلکی آنچ پہ آئل رکھ دیا تھا کہ وہ جیسے ہی گرم ہوگا میں ادھر سے تیار کر کے نا اس کو ڈال دوں گی، پھر ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے، چیز بھی جلدی بن جاتی ہے۔ میری اس طرح کر کر کے نا مطلب بہت اچھی سپیڈ ہوئی ہے کہ بھی میں نے نا کھانا بنانے کی، کہ کھانا میں نے کیسے ٹائم سے بنانا ہے۔ کوئی مجھے آدھے گھنٹہ بھی دے دینا کہ آدھے گھنٹے میں آپ نے 2-4 کھانے تیار کرنے، تو میں بڑی آسانی سے کر لیتی ہوں، اگر شرط یہ ہے کہ بچے بیچ میں بس ڈسٹرب نہ تھوڑے سا کریں، ورنہ میری بڑی اچھی وہ کوکنگ ہے ماشاءاللہ سے، اور کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے عورتوں نے کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے، اور عورتوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ کھانا بنا کے اتنی پریکٹس ان کو ہو جاتی ہے کہ ان کے کھانے میں خود بخود ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے، یا پھر ٹیسٹ نہیں بھی آتا تو خیر گھر والے عادی ہو جاتے ہیں کھا کھا کے، کہ ویسے ان کو ویسے ہی اچھا لگتا ہے، وہ عادی اتنے ہو جاتے ہیں ہر ٹائم ان کو ایک ہی طرح کا کھانا ملے، ایک ہی ہاتھ کا بنا ہوا ملے، تو وہ پھر ان کے لیے ان کو تعریف کرنی پڑتی ہے، مجبوراً کریں یا دل سے کریں، جو بھی ہے خیر۔ بس ہم عورتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں کھانا بنا کے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری کوئی تعریف کر دے، تو ایسے ہی شاید ہماری ماؤں نے بھی کیا ہوگا، ہماری مائیں کرتی ہیں، ان کو کھانے شانے بناتی ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہوگا، تو ہم لوگوں نے تو کبھی ایسے نہیں کہا تھا۔ آج کل کے بچے تو بڑے وہ ہیں، مطلب بتا دیتے ہیں کہ مما آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ میرے بچے بہت میری تعریفیں کرتے ہیں کہ میں کھانا جو بھی بناؤں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مما آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ ہم لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں تھے جیسے آج کل کے بچے ہیں۔ آج کل کے بچے ہم لوگ بس جیسا کھانا بن گیا ہم نے کھا پی لیا، مزے کر لیے، زیادہ کھا لیے، زیادہ اچھا لگا تو زیادہ کھا لیا، بس وہ چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن بس میں کہتی ہوں کہ ہمیں بھی اتنا ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کو کبھی کہتے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ اب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں نا، میرے بچے مجھے ایسے کہتے ہیں نا کہ مما آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، تو میں فون پہ اکثر اپنی امی سے بات کرتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں امی آپ نے وہ چیز بہت اچھی بنائی تھی، فلاں چیز بہت اچھی بنائی تھی، تو وہ پھر میری امی کہتی ہیں، پھر میری امی کو اچھا لگتا ہے شاید، وہ اس لیے کہتی ہیں کہ جب آؤ گی نا میں دوبارہ ویسے ہی بنا کے دوں گی۔ تو بس جی یہ پھر ماؤں کا پیار ہوتا ہے، اور بس میں بھی تھوڑی سی نا ایک دم سے یہ بات کر کے میں بھی جذباتی ہو گئی، تھوڑا ظاہر ہے پھر بندہ ہوتا ہی ہے، تو خیر پھر جی بس میرے جو ہے نا اکثر میرے میکے سے میری امی مجھے نا ساگ بنا کے بھیجتی ہیں، مجھے ساگ بنانا نہیں آتا، اور کڑی بھی میں نے اپنی شادی کے بعد بنانی سیکھی تھی، مطلب سیکھی کیا تھی، میں نے فون کر کر کے نا اپنی امی سے پوچھا تھا، میں نے نا اپنے سسرال میں کبھی نہیں یہ بتایا تھا کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی، تو مطلب ان کو یہ نہ ہو کہ بھی اس کے گھر والوں نے اسے کچھ سکھا کے نہیں بھیجا، تو خیر بس پھر میں نا کبھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے فرسٹ ٹائم جب کڑی بنائی میں نے اپنی امی سے نا فون کر کے پوچھا کہ امی میں کیسے بناؤں، امی نے مجھے نا تھوڑی سی مطلب چیزیں وغیرہ بتا دیں کہ میں کیسے بناؤں نا۔ فرسٹ ٹائم میں نے کڑی بنائی، وہ بہت ہی اچھی بنی، پھر میں نے سب نے تعریف بھی کی سسرال میں، خیر تو پھر مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلے جی شکر ہے کہ بھی میں نے اچھی چیز بنائی ہے۔ تو ایسے ہی بس یہ پھر میں نے فرائز جب بنا لی، بیسن بچ گیا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑے سے پیاز کاٹ کے نا میں اس کے پیاز کے پکوڑے بنا لیتی ہوں، بچے فرائز کھا لیں گے، میں پیاز کے نا پکوڑے روٹی کے ساتھ کھا لوں گی۔ تو پھر بس میں نے یہ اسی بیسن میں نے ڈال کے میں نے وہ پکوڑے بنا دیے 3-4، تو بس یہ پھر ہمارا کھانا شانا ریڈی ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹی سی میری جو ہے اسٹیل کی دیگچی مجھے بہت پسند ہے، تو اس میں دہی شہی اکثر ڈال لیتی ہوں، یا کبھی میں مکھن زیادہ بناؤں، میں رکھنا زیادہ ہو تو میں اس میں مکھن بھی رکھ لیتی ہوں۔ تو خیر پھر ہم نے کھانا شانا کھا کے پھر میں نے کہا چلو میں جی چائے بناتی ہوں، تو بچوں کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، انہوں نے فرائز اتنے شوق سے، مطلب شوق سے تو وہ کھاتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے فرائز نہیں کھائے کیونکہ نا ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، گلے خراب ہے، ظاہر ہے نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو خیر پھر میں نے کہا چلو میں چائے بناتی ہوں، چائے پی کے پھر ظاہر ہے پھر ہی سکون ملتا ہے، پھر ایسے لگتا ہے جیسے کھانے کا اب اختتام ہوا ہے جب ہم چائے پی لیتے ہیں۔ تو بس پھر ایسے ہی میرا عکس بھی پڑ رہا ہے کہ میں کیمرہ لے کے دکھا رہی ہوں کہ میں چائے بنا رہی ہوں،
تو یہ پھر ظاہر ہے ہاتھ میں کیمرہ ہو موبائل ہو تو بہت مشکل سے یہ ڈبے شبے کھولنے ہوتے ہیں یا کوئی چیز میرے تو اکثر ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں چیزیں، مجھے سمجھ ہی نہیں لگتی، میں دوبارہ سے مجھے کیپچر کرنا پڑتا ہے کیمرے میں۔ خیر آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گی۔ تو پھر بس میں جی بتا رہی تھی کہ یہ مائیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، بس یہ پھر میں نے سلیب بھی صاف کرنی تھی، میں نے سلیب صاف کی تھوڑی سی کیونکہ روٹی بنائی تھی۔ تو ماؤں کے بس ہر کسی کو نا اپنی مائیں بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان ماؤں نے ان اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ جیسے اب میرے بچے ہیں وہ میرے لیے بہت ہی میری تعریف کرتے ہیں، مما آپ یہ کرتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے، مما آپ ایسے کریں، مما ویسے کریں، آپ کی یہ کھانا اچھا ہے، ایسے بناتی ہیں آپ، مما بہت اچھا، بس اس طرح کی باتیں نا پھر بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پھر جی میں جی کھانا شانا سب کو دے کے میں نے یہ برتن دھوئے، ساتھ ہی میں فیڈر جب بھی آتی جاتی ہوں روم سے میں نا فیڈر جو بھی ہو نا بچے کا پڑا ہوا وہ میں ساتھ ہی دھو کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ نا بار بار پھر ظاہر ہے اسپیشل فیڈر کے لیے نہیں آتی، پھر میں نے 3-4 رکھے ہوئے فیڈر باسکٹ میں ڈال کے، تو میں دھو کے ساتھ ہی اس کو نا ڈھک کے رکھ دیتی ہوں کہ جب بھی ضرورت پڑے بندہ اٹھا کے نا فوراً یوز کر لے۔ ساتھ ہی میں نے کیٹل شیٹل پانی کی رکھی ہوئی ہے، تو بس بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ بس میں آج میں تھوڑی سی جذباتی ہو گئی کہ بھی میں ماؤں کی بات کر رہی تھی، پھر مجھے میری امی بھی تھوڑی سی دور رہتے، پھر مجھے تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ نا میں اکیلی ہوں یہاں پہ نا سسرال میں، بڑی مشکل سے دل لگنا شروع ہوا ہے میرا، تو شروع میں دل ہی نہیں لگتا ہوتا تھا سسرال میں۔ تو خیر جی یہ پھر آہستہ آہستہ زندگی ہے، ہر کسی کی ایسی چلتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو پھر بس ہر کسی کو اپنی لائف ایسی اسی طریقے سے جینی پڑتی ہے۔ تو خیر پھر بچے ہو جاتے ہیں، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ ہے، ظاہر ہے ماں باپ تو بھولنے والی چیز نہیں ہے، بندہ صبح شام کی خیریت معلوم کرتا ہے، ان کی طبیعت کوئی مسئلہ ہو کچھ بھی ہو تو بڑا ہی بندہ نا اپسیٹ ہو جاتا ہے، پیچھے کی کوئی خبر سن کے نا پھر دن بڑا ہی اداس گزرتا ہے۔ تو بس جی پھر میں نے یہاں پہ یہ برتن شرتن میں دھو رہی تھی، میں نے کہا چلو جی برتن دھو کے کچن صاف کر کے، میرا جب کام رہ جائے نا مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، میں رات کو کچن صاف کر کے برتن صاف کر کے سونا ہوتا ہے، میں ایسے کبھی برتن نہیں رکھتی ہوں، اگر برتن ایسے چھوڑ دوں نا تو مجھے اگلے دن صبح اٹھ کے میں نے 6 بجے چائے بنانی ہوتی ہے نا، اس سے مجھے بڑی ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے کہ بھی نا چائے شائے بنانے کے لیے نا کچن صاف ہونا چاہیے، جب میں صبح کچن میں آؤں تو میرا کچن صاف ہو۔ بس جی تو پھر میں یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی، بیچ میں بس میرے بیٹے کی بہت زیادہ رونے کی آوازیں آ رہی تھی، میں نے کہا چلو جی میں اس کو پہلے جھولے شولے میں ڈال دوں، میرے ہسبینڈ بھی مجھے آوازیں دے رہے تھے کہ بھئی اس کو اٹھا لو یہ رو رہا ہے بہت زیادہ، میں نے کہا چلو میں اسے جھولے میں ڈال دیتی ہوں۔ خیر جب بھی مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہو نا میں اپنے بیٹے کو جھولے میں ڈال کے جھولے دیتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ پھر میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں کیونکہ اسی سے نا وہ تھوڑا سا اس کی ظاہر ہے وہ چپ ہو جاتا ہے رونا، تو وہ پھر اس کی نا یہ پھر میں دکھا رہی تھی خیر کہ مکھن ہے، ظاہر گلے خراب ہوئے ہیں بچوں کے بھی میرے بھی، پھر میں اپنی بیٹی کو بھی مکھن ڈال کے دے رہی تھی تاکہ تھوڑے گلے کی نرمائش ہو، گلا بہت زیادہ خراب ہو، دکھ رہا تھا مطلب میری بیٹی کا بھی اور میرا بھی، پھر یہ میں نے اپنے کپ میں بھی مکھن ڈالا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی مکھن ڈال کے میں نے اسے چائے دی، میں نے کہا تھوڑی بیٹے چائے پیو، ہماری امیاں بھی ایسے ہی کرتی ہوتی تھیں کہ جب بھی ہمارا گلا خراب ہونا امی نے یا تو میٹھی لسی پلانی یا پھر چائے میں مکھن دینا، گلا اگر درد کر رہا ہو نا چائے میں مکھن ڈال لینا تو اس سے بڑا ہی نا تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا ہے، تھوڑا گلے کی نا نرمائش ہو جاتی ہے جب سخت درد کر رہا ہو۔ تو بس پھر میں نے کہا اپنی بیٹی کو دیا، اسے بڑا اچھا لگا، اسے اچھا فیل ہوا، اس نے تھوڑی دیر کے لیے پیا، پھر کہتی مما تھوڑی دیر مجھے بڑا آرام آیا ہے، تو آپ نیکسٹ بھی جب بھی مجھے چائے دیں مجھے مکھن ڈال کے دیے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کل ویسے ہی مکھن بنا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے بس مکھن کے ساتھ ہی پھر ہر چیز کھانی شروع کر دی تھی، روٹیوں پہ بھی مکھن، چائے میں بھی مکھن، پھر بس جو بھی ہم کھائے پیے وہ اس پہ مکھن ہی مکھن ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ تو خیر بس پھر میں نے یہ چائے بنائی، اپنے ہسبینڈ کو بھی دی، خود بھی پینی تھی اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی دینی تھی، تو ہم لوگ تو ظاہر چینی نہیں ڈالتے، اس کے لیے میں نے چینی ڈال دی تھی، میں نے سکرال ڈالی ہے، تو پھر یہ میں نے چائے تیار کر دی تھی، تو پھر میں نے کہا چلو میں اس کو دیتی ہوں، اس کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب تھی میری بیٹی کی، تو پھر وہ لیٹ گئی تھی، ظاہر کھانس کے ویسے ہی کمر میں درد، جسم میں درد ہو جاتی ہے، وہ پھر لیٹی ہوئی تھی بلینکٹ لے کے، وہ کہہ رہی تھی مما آج اے سی بھی نہ چلائیں مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کی طبیعت جو صحیح نہیں تھی، پھر خیر میں نے کہا چلو میں اب چائے پیتی ہوں، میں اے سی بھی نہیں چلایا ہم نے،
ظاہرہ موسم کی کچھ سمجھ نہیں لگتی آج کل، عجیب سا ہو رہا ہے